بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی پہلے تو دھمکیاں دی گئیں، پھر لکڑیاں جمع ہوئیں، آگ لگائی گئی، دروازہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر گرایا گیا، رسول کی بیٹی پر ظلم و تشدد کیا گیا، شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن شہید ہوئے، مرتے دم تک حضرت فاطمہ زہرا کچھ افراد سے ناراض رہیں۔ یہ سب حقائق شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک محترم شیعہ عالم دین نے حضرت فاطمہ زہرا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت کیا۔ ہمارے محترم عالم دین کی ویڈیو کے جواب میں اہل سنت کے ایک صاحب جو علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں، ایک دفعہ پھر دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے ان تمام حقائق کا انکار انہوں نے کیا، اور اس انکار کے لیے جو دلائل انہوں نے پیش کیے وہ بہت دلچسپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک کتاب ہی میں تو آیا ہے، اور وہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی ہے، اور جس نے بھی شہزادی کی مظلومیت کو نقل کیا ہے اس کی ایک یہی سند ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ سلیم بن قیس کے علاوہ متعدد محدثین اور راویوں نے بی بی پر کیے گئے مظالم کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلا حوالہ تو اہل سنت ہی کی وہ کتاب جو بخاری سے بھی پہلے کی ہے، اہل سنت کے امام المحدثین ابن ابی شیبہ کی المصنف، اور اس واقعے کی سند بھی یہاں پر موجود ہے کہ محمد ابن بشر سے روایت ہے، انہوں نے روایت کیا عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے روایت کیا زید بن اسلم سے، اور زید بن اسلم نے روایت کیا اپنے والد اسلم قرشی سے۔ یہ سارے راوی ثقہ ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ ان راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے احادیث کو نقل کیا ہے، اور پورا دیکھیے واقعہ یہاں پر موجود ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے کہنے والوں نے کہا اور دھمکی دی کہ ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہاں تو سلیم بن قیس کی کتاب کا کوئی ذکر اور کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اس نے صرف سلیم بن قیس کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ کاش آپ نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی مولا علی کے اصحاب میں سے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے زرکلی کی کتاب الاعلام، اہل سنت کی کتاب ہے۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی اوائل مصنفین میں سے ہیں، کیونکہ سلیم بن قیس اسلام کے سب سے پہلے محدث ہیں اور اصحاب امیر المومنین میں سے ہیں، اور ان کی کتاب سلیم بن قیس ہلالی معروف ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی کی روایتوں کو فقط ابان نے بیان کیا ہے اور وہ ان کی روایتوں کو بیان کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ دیگر راویوں نے بھی سلیم بن قیس کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اصول کافی میں سلیم بن قیس ہلالی کی روایتوں کو ابان بن ابی عیاش کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ابان کے متعلق یہ غلط بیانی کی کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں انہیں کذاب کہا ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں علماء اہل سنت کو کہ کہاں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابان بن ابی عیاش کو کذاب لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری غلط بیانی یہ کی کہ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی پر بہتان باندھا کہ انہوں نے ابان کو کذاب کہا ہے، جبکہ کہیں آغا خوئی نے ان کو کذاب نہیں کہا ہے۔ یعنی ابان بن ابی عیاش کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ مولا علی کے محب تھے، اور انہوں نے شہزادی فاطمہ زہرا پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اور جب ابان بن ابی عیاش کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں بچا تو دیکھیے یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں، کلپ ان کا کمنٹس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور ان کے خواب میں رسول اللہ آئے، اور رسول اللہ نے بتایا کہ ابان نے جتنی روایتیں مجھ سے بیان کی ہیں صرف 5 میری احادیث ہیں، باقی سب جھوٹی ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کے علمی کتابی ہونے کی حقیقت کہ جو خوابوں پر دلائل کو قائم کرے، تو آپ اندازہ لگائیے۔ اور صحیح مسلم کی شرح میں اہل سنتی کے امام نووی لکھتے ہیں کہ خواب سے کوئی امر ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اور خواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ آخری بات میں یہاں عرض کروں گا جو سب سے اہم ہے
کہ ہمیشہ آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا پر جو ظلم ہوا، جو ان دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ ان پہ گرا، یہ بات صرف ابان بن ابی عیاش نے نقل کی ہے اور اس کو کذاب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ابان بن ابی عیاش کو سب سے پہلے کس نے کذاب کہا ہے؟ سب سے پہلے ابن غزائری کی کتاب الضعفاء میں ان کو کذاب لکھا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نے ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ اور یہ کتاب ابن غزائری کی جو ہے یہ اپنے مؤلف ہی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ عظمیٰ ابو القاسم خوئی نے اپنی کتاب معجم الرجال الحدیث میں اس کتاب کی نسبت کا ابن غزائری سے نہ صرف صریحاً انکار کیا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ مکتب اہل بیت کے مخالفین نے یہ کتاب وضع کی ہے اور اسے ابن غزائری سے منسوب کر دیا ہے۔ یعنی مکتب تشیع کے لیے قطعاً اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی یہ کتاب مکتب تشیع کے لیے حجت ہے۔ یعنی ایک کتاب جو اپنے مؤلف سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کتاب کی بنیاد پر اور ایک فرضی خواب کی بنیاد پر آپ نے مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے با تقوی رجل صالح پر کذاب ہونے کا الزام لگا دیا۔ یعنی کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ اپنی علمی خیانت سے رجوع کریں یا ان باتوں کا جواب دیں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی علمی خیانت کا اعتراف کر رہے ہیں۔